بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ زمانہ بیت گیا، حکومت کوئی بھی ہو، جب بھی عید قریب آتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عید کے بعد پھر دیکھنا، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے، عید کے بعد ایک نئی تحریک چلے گی، عید کے بعد یہ ہو جائے گا، عید کے بعد وہ ہو جائے گا۔ پھر عید گزر جاتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس سال عید کے بعد کچھ بہت بڑا واقعہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس سال بھلے کچھ ہو نہ ہو، اس سے اگلے سال تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو اب جو آج کی اپوزیشن ہے وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہے جی عید کے بعد ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ لیکن آج جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ ذرا دیکھیے کیا کچھ ہوا۔ واو واو اس طرح نہیں چلے گا، ابھی بھی کر رہے ہو۔ میں اب نہیں کروں گا، میں آپ کا تربیت ٹریننگ یہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایوان بروز منگل مورخہ 18 فروری 2025 11:30 بجے تک ملتوی۔ تو یہ جو ڈپٹی چیئرمین صاحب تھے وہ چیئرمین کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور جس قسم کی انہوں نے آوازیں نکالیں وہ میں تو نہیں نکال سکتا، لیکن یہ کر رہے تھے وہ۔ تو کیا یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی جو ساکھ ہے اس کو خود اس کے اپنے ہی ارکان مجروح کر رہے ہیں؟ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سینٹ کے ایک ممبر، بہت معزز ممبر ہمارے ساتھ موجود ہے، فیصل واڈا صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب جو کہ ایوان زریں یعنی کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب، یہ جو کچھ کر رہے تھے ڈپٹی چیئرمین صاحب، کیا وہ ٹھیک تھا؟ اور جو ان کے سامنے جو کیا جا رہا تھا، کاغذ پھاڑ پھاڑ کے پھینکے جا رہے تھے، آپ نے بھی کبھی یہ کچھ کیا؟ بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ دیکھیں میر صاحب، کیونکہ آپ سبجیکٹ ایسا کیا ہے کہ میری ہنسی چھوٹ گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو ایوان بالا ہے یا جو نیشنل اسمبلی ہے، یہ دیکھیں یہ تو اکھاڑا بن گیا پچھلے 75 سال سے۔ یہ ایک ڈرامے بازی کا، ایک جھوٹ فریب بیچنے کا، ایک دوسرے کو گالی دے کے گلے ملنے کا، لپٹ کے لیٹ کر سمجھوتے کرنے کا یہ بازار ہے جس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اور ہم اس کے اوپر ایکٹنگ کرتے ہیں، اور اس ایکٹنگ کے بعد ہم آپ کے ٹاک شوز میں آتے ہیں، پھر یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور واپس گھر چلے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ تو پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے، امید کرتا ہوں اگلے 75 سال میں تھوڑی بہت تبدیلی اس کے اندر آ جائے گی، بٹ دس از نتھنگ نیو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہیں نون لیگ کے، میرا کوئی نون لیگ سے کوئی لو لاس تو ہے نہیں، لیکن یہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے یہ ہے ویسے بڑا سادہ طبیعت آدمی۔ آپ کو اگر میں ڈسکرائب، پہاڑی طبیعت کا آدمی ہے، ہماری طرح کا آدمی ہے، اور اتنا ایگریویٹ کسی آدمی کو آپ کریں گے تو آج تو تگڑا ہوا۔ میں تو اس آدمی کو نکل کے میں نے ان کو شاباشی دی کہ آپ گڈ، اچھا آپ تگڑے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ گالی کا جواب آپ کو گالی سے ہی ملے گا۔ یہ تو اب پاکستان کی سیاست ہو گئی، گالی سے بڑھ کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے ملے گا، ٹانگ کا جواب ٹانگ سے ملے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہم نے سیاستدانوں نے یہ خانہ خراب کیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوری معاملات میں کوئی اور آ کے بات کرتا ہے کہ جمہوری معاملات کی چیزیں لوگ لے لیتے ہیں۔ پرابلم ہے کہ ہمارے اپنے جمہوری رویے ہی نہیں ہیں، ہم خود بے ایمانی میں سمیت، ہم میرے سب تلے میں، یہاں ٹھیک کام کرو تو آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ تو نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے 2-3 ٹھیک کام کیے تو مجھے ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ جو مجھے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے تو نہیں کوئی ڈھونڈ سکے، لیکن ان کی فائلیں میں ان کی بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، جس میں ضرورت پڑے گی وہ بھی سامنے لے آؤں گا۔ پرابلم یہاں یہ ہے کہ میر صاحب یہ سب ڈرامے بازی اور ڈھکوسلے کی نہیں، وہ جو آپ نے ایف بی آر کے افسران کی گاڑیوں کے ایشو پہ جو سٹینڈ لیا تھا، اس پہ تو حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے میر صاحب، حکومت میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ وہ کام رک گیا ہے، کیونکہ میں ٹھیک تھا، وہ ریورس ہوا۔ بدھ کو پھر میں کوئی ٹھیک کام کرنے جا رہا ہوں۔ میری ٹائم منسٹری میں گھس گئے آپ، میں اس کا چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کا، تو اس میں سے بھی کچھ نکال لیا آپ نے؟ دیکھیں میر صاحب، میری ٹائم منسٹری جو ہے وہ پورا $3 ارب کا قرضہ اتار سکتی ہے، اتنی بڑی منسٹری ہے۔ دیکھیں گے سر اس کو، بدھ کو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، یہ بتائیں کہ جو کچھ آج سینٹ میں ہوا، کچھ اسی قسم کے مناظر ہم قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک مناظر دیکھتے ہیں۔
تو آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ارکان پارلیمنٹ, خواہ ان کا تعلق حکومت سے ہے یا اپوزیشن سے ہے, وہ خود ہی پارلیمنٹ کی ساکھ کو مجروح کر رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب دیکھیں, ویسے تو ہم جتنی بھی, مجھے 25 سال ہو گئے پالیٹکس میں, اور میں تیسری بار ایم این اے بنا ہوں, اور اپوزیشن نے جو ہے ہمیشہ ہی اسی طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. وہ نون لیگ تھی, انہوں نے بھی ریکارڈ کرایا, اپنا پاکستان پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے بھی ریکارڈ کرایا, اور یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس بار جو ایک عجیب پرابلم نظر آ رہی ہے, وہ پرابلم یہ نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان کن نظر آ رہی ہے. ان سے کورم پورا نہیں ہو رہا, وہ ہاؤس کو پراپر طریقے سے چلانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. ان کی وزراء کی جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ بالکل مطمئن والی نہیں ہے, اور اس کے اوپر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کئی متعدد بار جو ہے وہ اپنی رولنگ بھی دے چکے ہیں, اور انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی بات کی ہے کہ جو ہے آپ کے وزراء جو ہیں وہ سوال جواب کے لیے نہیں آتے. آپ کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں تو ایک آتا ہے تو وہ سب کا آنسر دیتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے, اور کورم پوائنٹ آؤٹ, اور ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کورم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم. اب میں جیسے ہاؤس سے اٹھ کر آ رہا ہوں, اب ایک ہاؤس کو چلانے سے پہلے ایک ایڈوائزری کمیٹی میں ایک چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بھی سپیچ کر سکتے ہیں, اپوزیشن لیڈر وہ بھی سپیچ کر سکتے ہیں, اور اب یہ طے ہوا تھا کہ اپوزیشن سے ایک ممبر جو ہے وہ بات کریں گے. ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہاؤس میں جو ہے وہ اپنی سپیچ کریں گے. آپ یقین کریں کہ کوسچن آور ختم ہونے کے بعد ہم نے ڈپٹی اسپیکر صاحب سے متعدد ریکویسٹ کی کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے, انہوں نے بالکل بات نہیں کی اور بات کرنے نہیں دی, اور انہوں نے بزنس جو انہوں نے کیا ہے, آپ یقین کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر بات کرنے کی اجازت نہیں. اس میں میر صاحب ہوا کیا ہے, اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے وہ ایک دو لیجسلیشن جو لے کر آئے, اس میں یس اور نو کے اوپر اپوزیشن کا نمبر زیادہ تھا, اور ہم نے نو بھی کہا اور اسے رول آؤٹ کر کے پاس آؤٹ کر دیا گیا. جب ہم نے پروٹیسٹ کیا, پروٹیسٹ کرنے کے بعد پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی گئے, پھر کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا. کورم پوائنٹ آؤٹ ہونے کے بعد پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا جی کورم پورا ہے. ہم نے کہا جی ری کاؤنٹ کریں, کھڑے کر کے ان کی ایک مرتبہ کاؤنٹنگ کریں. انہوں نے کہا جی میں کاؤنٹنگ نہیں کروں گا, اور انہوں نے پھر جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جی آپ آئیں اور آ کر بات کریں. آپ نے اتنے پاپڑ بیل کر جو ان کو بات کرنے دے, آپ اپوزیشن کو کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے کیوں نہیں اپوزیشن کو بات کرنے دیتے؟ جب آپ اپوزیشن کو بات نہ کرنے دیں, جب آپ اپوزیشن کا راستہ روکیں, ان کو ہم اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری آواز میوٹ کر دی جاتی ہے, ہم نے کوئی خان کی تصویر دکھانی ہوتی ہے یا ہم نے اپنا پروٹیسٹ. اب آپ یہ دکھائیں یہ کیسی اسمبلی ہے کہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا. مطلب اس سے زیادہ آپ کیا, جمہوری ادارہ ہے, پارلیمنٹ سپرمیسی ہے, پارلیمنٹ میں رہ کر اپوزیشن اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے, اور اس کے ریکارڈ کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ یہ آپ نے نہیں دکھانا. تو کیسے ہماری آواز عوام تک پہنچے گی؟ کون سا طریقہ؟ اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف ابھی چل رہی ہے نا, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے عوام تک. جی دیکھیں, آپ کا مشکور ہے میر صاحب. دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری تنگیوں کے باوجود بھی ہم آپ کو بڑے دلچسپی سے دیکھتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں پہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی اپنا یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. سینسرشپ ہے پاکستان میں, اور سینسرشپ ہے. میڈیا آپ کی اگر آواز کو دبا دیا جائے, ہماری آواز کو دبا دیا جائے, پھر تو حکومت مزے لے نا, پھر لے ہمیں کہہ دے کہ جی نہ. اچھا, اب آپ نے ذکر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, تو پچھلے دنوں فیصل واڈا صاحب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے, وہ ان کے بھی میٹنگ کے بعد بڑے اچھے خیالات تھے آپ کے بارے میں, آپ کے بھی بڑے اچھے خیالات تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ 15/2/2025 یعنی کہ آج سے صرف 2 دن پہلے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے, لیکن اس کی لینگویج بڑی عجیب و غریب ہے. اس میں کہا جا رہا ہے جی کہ دہشت گردوں نے مولانا فضل الرحمان کو پشاور میں حکومتی اور مرکزی مذہبی سیاسی معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. اس مقصد کے لیے مسلح ٹارگٹ کلرز کو منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, اور یہ کہ دہشت گرد اس کارروائی کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کریں گے. آپ کو پہلے بھی دھمکیوں کا سامنا ہے, لہٰذا آپ اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کریں. اچھا فیصل واڈا صاحب, اب سب جانتے ہیں کہ اس طرح کا جو تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے کبھی کبھی واقعی جینون ہوتا ہے, کبھی کبھی صرف ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک بھی ہوتا ہے. اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے کیا یہ مناسب ہے؟ میر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کس ڈپارٹمنٹ نے
یہ پریس ریلیز یہ نکالی ہے. اے ایس پی ڈیرہ اسماعیل خان کے آفس سے جاری کیا گیا. تو یہ تو اس کا مطلب کے پی کے گورنمنٹ ہو گئی نا. سب کو پتہ ہے کہ کے پی کے پولیس جو ہے وہ گنڈا پور کے تو انڈر ہے نہیں ہے. سر اگر گنڈا پور کے انڈر نہیں ہوتی تو پھر یہاں آگے فائرنگ بھی نہیں کرتی نا. پھر یہاں ان کا احتجاج میں بھی موجود نہ ہوتی, ان کی بندوقیں بھی نہیں ہوتی, ان کی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو میرے خیال سے غلط بات ہوگی. اچھا, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ہے. اور یا پھر سی ایم کے پی کے آگے بول دے کہ میں اس کو تو مانتا نہیں آپ کے خیال میں یہ سی ایم کے پی جو ہے یہ انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری دیکھیں, کیا؟ سی ایم کے پی نے ویسے بھی آن میڈیا مولانا صاحب کے لیے جو زبان استعمال کی ہے ابھی ریسنٹلی 2 4 5 6 ہفتے پہلے, اس کے بعد تو ہمارے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیے دوسری چیز میر صاحب کے, دیکھیں میں مولانا صاحب کے پاس جب ملا تو میں مولانا صاحب کے پاس گیا تھا بغیر کسی مفاد کے. میں ان میں سے نہیں ہوں جو رات کے 3 بجے ان کے گھر کے ڈیرے ڈالیں اور جب ان کو ضرورت پڑے تو جا کے ملیں. اور میں نے ان کے ساتھ جو دوستی کا وعدہ کیا وہ دوستی اس دن سے لے کے آج کے دن تک نبھائی اور آگے بھی نبھاؤں گا. اور وہ بھی میرے ساتھ ویسے ہی ہیں, وہ بھی نبھا رہے ہیں. اور وہ میرے ساتھ بہت مخلص اور بہت پیار اور میرا عزت کا ان کا رشتہ ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ. تو میں تو ان کا کھڑا رہوں گا. لیکن جہاں تک یہ لینگویج کی آپ نے بات کی ہے, یہ لینگویج آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ مولانا صاحب کو دھمکا رہے ہیں. آپ مولانا صاحب کو الرٹ نہیں کر رہے, دھمکا رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ اس لینگویج پہ نوٹس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے اس پہ نوٹس ہونا چاہیے. جو اے ٹی سی کورٹ نے ڈیسیژنز دی ہیں, ٹھیک ہے, ایک بے رحمی کا قتل ہوا ہے, اس قتل کے اوپر جو فیصلے آ رہے ہیں, یہ سب ذمہ داریاں لوگوں کو لینی پڑیں گی. آپ الرٹ میں کسی کو تھریٹ نہیں کر سکتے. ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے سندھ میں. غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب جو کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے برخوردار ہیں, سابق فیڈرل منسٹر ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا. کہا گیا جی کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری ہیں, حالانکہ وہ کورٹ میں گئے تھے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے لیے. دیکھیے میر صاحب, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ کا عدل کا نظام پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوگا, پھر لوگ کہتے ہیں, میں کبھی آپ تو احتیاط کرتا ہوں کہ مجھے لاسٹ چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اچھی تربیت دی, اس سے پہلے بھی مجھے چیف جسٹس صاحب نے تربیت اچھی دی. تو میں ود ان دی ایمبٹ آف ڈیسنسی اینڈ گریس اینڈ ڈگنیٹی یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی چیزیں ٹھیک کریں, عدل کا نظام کو ٹھیک کریں, یہ سیلف انٹرسٹ اورینٹیڈ ڈرامہ ختم کریں. اور اس ٹائپ کے تھریٹ الرٹس خدا نہ خواستہ اگر یہ تھریٹ الرٹ میں کبھی کسی کے ساتھ 1% بھی سچائی آ جائے تو اس کو آپ تھریٹ الرٹ لیں گے یا آپ اس کو آپ الرٹ لیں گے یا تھریٹ الرٹ لیں گے؟ یہ تو تھریٹ ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو فیصل واڈا صاحب کا خیال ہے کہ یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ تو وہ تھریٹ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو, جبکہ آپ کی جو مرکزی قیادت ہے, اسد کیسر صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, سلمان اکرم رایا صاحب ہیں, وہ سارے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے ہیں جی کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے ایک الائنس بنائیں اور عید کے بعد تحریک چلائیں. بالکل میر صاحب, بالکل یہ کنفیوژن بالکل نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صوبہ اپنی رائے رکھتا ہو اور وفاق اپنی رائے رکھتا ہو. پاکستان تحریک انصاف جو ہماری ایک اپوزیشن جماعتیں ہیں, جو ہم نے ایک آئین تحفظ کے لیے جس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں, اس پر صرف وفاق نہیں صوبہ بھی ہائیلی انٹیکٹ ہے. اگر یہ خط انہیں لکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی ادارہ اٹھ کر ایسے خط لکھ دے. اور اگر مولانا صاحب اس لینگویج کے اوپر انہیں کوئی تحفظات ہیں تو وہ ضرور اپنی نہیں, مولانا صاحب کو چھوڑیں نا, میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے, اور اگر یہ لینگویج اس قسم کی لینگویج لکھ کے کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ مجھے لکھ کے بھیجے گا تو میں تو اس کے خلاف کیس کرا دوں گا کہ تم مجھے الرٹ کر رہے ہو یا مجھے تھریٹ کر رہے ہو. میر صاحب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسا خط, تو اس کے اوپر تحفظات بھی تو مولانا صاحب کو ہونے چاہیے نا, جن کو ایک خط لکھا گیا ہے. تو اگر مولانا صاحب کو تحفظات ہیں تو اس اے ایس پی کے خلاف یا جس آفس سے یہ نکلا ہے اس کے خلاف یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ہم بہت عرصہ دراز سے جو ہے مولانا صاحب سے ہائیلی انٹیکٹ میں ہیں, اور ہماری آج بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ مکمل کوشش ہے کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آئیں اور ایک پیج پر آ کر ایک بڑے مناسب انداز سے جو ہے اپنی تحریک کو آگے لے کر چلیں اور پرامن طریقے سے لے کر چلیں, اور پرامن طریقے سے لے کر جا کے جو ہمارا ایک کردار ہے اپوزیشن کے حیثیت سے ہم اسے نبھائیں. اور یہ کوئی بالکل ڈویژن نہیں ہے, میں اس کی تائید بالکل نہیں کروں گا. ہماری جو مرکزی قیادت ہے, ہماری صوبائی قیادت ہے, پاکستان تحریک انصاف ہائیلی ایک ہی پیش پر ہے, اور مولانا صاحب کے ساتھ. اچھا چل, اب میں اس بات کو آگے لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن شیر افضل مروت کے معاملے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. میر صاحب اس پہ دیکھیں, عمران خان صاحب کا جو حکم ہونا ہے وہی ہونا ہے, ٹھیک ہے جی.
ان کے حکم کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن ہوا اور آرڈر ہوا اور وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. اس کے اوپر مزید کیا ہے؟ اور مزید یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو ہم نے آج، انہوں نے پارلیمانی میٹنگ میں بات کی، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ مہربانی کریں، میری آواز بنیں یا مجھے تحفظ دیں. تو ہم سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر کسی معاملے پر عمران خان صاحب ہمارے جو چیئرمین ہیں، بانیہ چیئرمین ہیں، اگر انہیں کوئی آپ سے شکوہ شکایت ہے تو آپ شکوہ شکایت کو دور کریں، آپ اپنا کنڈکٹ درست کریں، اور ضرور جو ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کو جو ہے انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ جی انہوں نے بالکل پوچھا، اور ہم نے انہیں کہا بھی کہ آپ اپنے کنڈکٹ کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ کا کنڈکٹ اچھا نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کریں کہ جس طرح آپ میڈیا پہ ہر جگہ جا کر آپ بلند بات دعویٰ کر دیتے ہیں، اس طرح نہ کریں. پارٹی کا ایک ڈیکورم ہے، پارٹی میں ایک جو ہے وہ ان سب کے سینس کو سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان سب کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ درست ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بھی ان کا احترام کرنا ہوگا. تو لہٰذا وہ دونوں طرف سے اب ہم انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں، ہم میر صاحب ہم سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم کبھی یہ خواہش نہیں ظاہر کریں گے کسی کو پارٹی سے نکالا جائے یا کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، انہیں آج ہم نے کہا ہے کہ جی آپ خان صاحب کے پاس دوبارہ اپنی جو اپیل جو دائر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس پر نظر ثانی کریں گے. اگر وہ اپنا کنڈکٹ درست کر کے خان صاحب کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پارٹی کا حصہ رہیں گے. اب یہ بتائیں جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں عید کے بعد کدھر جائیں گے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے یا آپ کے ساتھ تو نہیں آئیں گے، لیکن کیا آپ کے ساتھ ان کے ایسے تعلقات رہیں گے کہ آپ دوبارہ بھی ان کے پاس جا کے چائے پی سکیں؟ میر صاحب میں آپ کو بلند دعویٰ تو نہیں کرتا، اللہ عزت رکھے. یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب کے پاس اگر میں جب بھی جانا چاہوں گا، اس شو کے بعد جانا چاہوں تو میں چائے کی پیالی بھی پیوں گا ان کے ساتھ، گلے بھی ملوں گا، احترام کے ساتھ، کنسنسس سے ہی باہر آؤں گا. مایوس نہیں آؤں گا کبھی بھی باہر. ان کے گھر سے میں مایوس نہیں آؤں گا، یہ مجھے پتا ہے. اور وہ بھی اگر مجھ سے کوئی چیز کہیں گے تو میری طرف سے ان کو کبھی مایوسی نہیں ملے گی، ہاں ہی ملے گی. تو میرا تو نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کی تحریک کا کوئی حصہ بننے والے ہیں. تو ان کی تحریک میں تو اب کوئی ہوا ہے نہیں. اب انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے، وہ کرتے رہیے، ٹھیک ہے. اور پالیٹکس بھی آپ پتہ ہے کمپرومائز پالیٹکس ہے. اب جٹ صاحب کے ساتھ تو میرا پہلی دفعہ انٹریکشن ہے، لیکن مجھے دلیل لوگوں کی میں عزت کرتا ہوں، تو میں ان کی عزت کرتا ہوں. ایسے انسان سے لڑائی لڑنے میں مزہ آتا ہے اور دوستی کرنے میں مزہ آتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اب تو کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے، پاپولیرٹی گراف آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ٹھوس ہو گیا ہے. ٹرمپ کارڈ کی جگہ پلے کارڈز آ گئے ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. علیمہ صاحبہ کی جو واٹس ایپ چیٹ آئی ہے اس کے تحت آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے سب پیسہ بنا رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی جو فیسز بنے ہیں جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں سب پیسہ بنا رہے ہیں اور پارٹی فنڈ سے پیسہ بناتے رہتے. تو چور اگر یہ تھے تو چور یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، سارے چور ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر سیاست، مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ فوج اپنا کام کرے اور بیرک میں رہے یا سم تھنگ آن دوز لائنس. تو اگر آپ اس سیاسی منظرنامے اور اس ڈھانچے اور اس بوسیدہ لاش کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کو حوالے کر دو تو پھر تو ہم پاکستان کو بیچ ہی دیں گے. یہ بوسیدہ لاش کی ذرا وضاحت کریں گے، کیا ہے بوسیدہ لاش؟ بوسیدہ لاش یہی ہے کہ ٹرن بائی ٹرن وہی پرانی شکلیں پیدا ہوئے، وہی جوان ہوئے، وہی بڑھاپے تک وہی، اب ہم مرنے والے ہو گئے، وہی. یہ بوسیدہ لاش ہے. جب تک نئے لوگوں کو آپ چانس پرانے چہرے، یعنی کہ یہ جو شہباز شریف، دیکھیں سر، میں آپ کو میر صاحب، آپ نا پریسائز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے بالکل پریسائز اسپیسیفک ہو کے بات کروں گا. یہ جتنی پرانی لیڈرشپ ہے، جتنی ہے، یہ سب آبسلیٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کرپٹ ٹو دا کور ہے، ناکارہ ہے، نالائق ہے، نکمی ہے، تھرڈ کلاس ہے، ایکسپائرڈ ہے. آپ اے کی بات کریں، آپ بی کی بات کریں، آپ سی کی بات کریں، آپ ڈی کی بات کریں، آپ ان کو کافی پلائیں، ان کے منہ میں نوالا دے دیں، ان کے ناک بند کر کے دے دیں، ان کو لٹا کے دے دیں، یہ پھر بھی کافی گرائیں گے. اچھا، پھر ایک گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر صاحب، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی بات سنیں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم اور بالکل قریب ہے بلاول بھٹو نے. سالہ بڑھنا، دعا بڑھنا، جمع بڑھنا، اس ملک نہ وزیر اعظم بڑھنا انشاءاللہ اللہ نے بڑھنا. اور میں یہ گارنٹی نہ پیڑی دیو نے لوگا اکنا کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو نے سرپرائز اس ملک کی تقدیر بدل سی. ایگری کرتے ہیں آپ کہ بلاول بھٹو الٹیمیٹلی پاکستان کے وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں بلاول صاحب کی جہاں تک آپ بات کریں گے میر صاحب، تو بلاول صاحب ینگ ہے، ایج اس کے پاس ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ینگسٹرز کو، وہ بلاول صاحب ہوں، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی اور ہو، گیو ادرز اے چانس. مریم نواز بھی ینگ ہیں.
سر میں نے تو تاریخ پیدائش دیکھی نہیں ہے, برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. چلے میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تحریک انصاف کے رہنما اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو نئے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب, وہ دوبارہ سے اشارے دے رہے ہیں کہ جی عید کے بعد کوئی بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے. ایگزیکٹ ان کے الفاظ کیا ہیں, ذرا سنیں. ہم نے دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اداروں سے امید ختم ہوگی. جس طرح ججوں کو اوپر کے لے گئے, اپنے لوگوں کو جس طرح لے کے آئے عدالتوں میں, جس طرح ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ہماری تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے, تو ہمیں تو کسی اور ادارے سے ابھی امید نہیں باقی رہی. تو یہی احتجاج واحد آپشن ہے. پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اختیار مند ہوں. اس میں ایک بے اختیار لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ بھی گئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھے. اچھا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, یہ تو آپ کی پارٹی کے جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, یہ ان کا موقف ہے. جو آپ کے پنجاب کے صدر ہیں حماد ادر صاحب, روپوش مفرور, چلے روپوش ہیں, مفرور ہیں, جو بھی ہیں, ان کے بھی خیالات تقریباً کچھ ایسے ہی ہیں. آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک انصاف کو بہت بڑی تحریک چلانی چاہیے؟ میر صاحب دیکھیں, جو ہماری اپوزیشن الائنس ہے, جو میری جو انفارمیشن کہہ لیں یا میری جو اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے اپوزیشن جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے ہم اسے پراپر طریقے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی پروٹیسٹ ہے اور اس کے باہر بھی. اور اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی شدت پسندی یا ایسی کوئی کال دے کر, اس میں کنونشنز ہیں وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں. ہم مختلف فورمز پہ جو ہیں وہ پروگرامز کر کے جو ہے وہ پبلکلی جو پروگرامز ہیں وہ کر کے ہم اپنا جو موقف ہے وہ عوام کی طرف جو پہلے بھی ہمارا ہے ہم اسے مزید آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم لوگ عید کے بعد جو ہے جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ اگر اس میں پوری اپوزیشن ہم الائنس ہو جائے اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور باقی دیگر جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جان پڑے گی. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ماضی کی طرح اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات بیانیہ کو جو ہے آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فیصل واڈر صاحب, عید کے بعد کیا آپ مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان کو ہمیشہ سے کہتا تھا, میرا مشورہ بہت دیر میں مان رہے ہیں, چلے عید کے بعد مان رہے ہیں, لیکن اچھا مان رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, سب اچھے بچوں کی طرح سب کریں گے, تشدد نہیں ہوگا, ڈی چوک نہیں ہوگا, کوئی تھریٹ نہیں ہوگا, کوئی دھرنا مرنا نہیں ہوگا, وچ از فائن, ٹھیک ہے, یہ تماشا ہم کرتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا 26 نومبر سے پہلے کہ چڑیا پر نہیں مارے گی, لیکن ادھر چڑیا نے تو پر نہیں مارے, ادھر کچھ بندے پر مارتے مارے گئے. امیر صاحب, میں نے آپ کے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ نہ خان صاحب باہر آئیں گے اس دن, ہاں یہ دعویٰ کیا تھا. دوسرا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈی چوک پہ گنڈا پور اور پارٹی نہیں پہنچے گی. میں نے اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا, اس وقت بھی میں ٹھیک تھا, 26 کو بھی میں ٹھیک تھا. جو بندے مرے جن کی ذکر, تو پھر دمادم مست قلندر کس کا ہوگا؟ دیکھیں دمادم مست قلندر کا تو ٹائم ختم ہو گیا نا میرے صاحب. تو اب تو سیاست کرنے کی کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ اچھا چل رہا ہے. دیکھیں نا, عامی چیف, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا یہ بوسیدہ چہرے, یہ پرانے چہرے. میں تو آپ کو جو سب بتا رہا ہوں, آ رہا ہوں سر, آپ تو مجھے پکڑ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں. میں آپ کہہ رہا ہوں ابھی تو کچھ ہے نہ اپوزیشن ہے نہ گورنمنٹ ہے, سب ایک ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی پارٹی ضمانت ہے نون لیگ کی حکومت کی. اچھا, یہ ضامن ہے, ٹھیک ہے. جب تک یہ ان کے ساتھ ہیں وہ یہ گورنمنٹ انٹیکٹ ہے, ٹھیک ہے جی. ہم تو دیکھ رہے ہیں سورج کی کرن, ایک ٹیم ممبر, جیسے آپ اپنا شو کر رہے ہیں, یہ خدمت کر رہے ہیں ہم قوم کی. آپ ایک ٹیم پلیئر ہیں قوم کے, یہ ٹیم پلیئر ہیں, میں ایک ٹیم پلیئر ہوں. ہم اتنے اس طرح آرمی چیف ہمارے ٹیم پلیئر ہیں پاکستان کے. وہ پٹری سے نکلی ہوئی ٹرین تھی, وہ پٹری پہ چڑھ گئی, اب چڑھ کے آگے ہلکی شروع ہوگی, دھکا لگائیں گے, اٹھائیں گے, اس کی اسپیڈ بڑھائیں گے. لیکن جہاں تک آپ ڈیموکریٹک یا جمہوری لاشوں کی بات کریں تو دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. یہ لاش لے کے آپ گھسیٹ رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں کندھوں پہ, اس کی بدبو, اس کا گند آپ کے اوپر گر رہا ہے, اس کی بدبو آپ کے اندر بھی رہے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ جس کو لاش کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لاش نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. دیکھیں میر صاحب, میں بہت کلیئرلی بادب ہو کے آپ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ میں جو ہمارا ٹیم ممبر تھا اس کا بہت بڑا کردار ہے آرمی چیف کا. اس کو کریڈٹ دیں, اس میں شرمائیں نہ, اس کو نہ شائے اوے کریں. ہم جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اس کو دیں.
اگر اس نے کیا یا چیف جسٹس آف پاکستان نے کر دیا یا آپ نے پاکستان کو پٹری کر دی ہے یا بہتری کر دی ہے پاکستان، کیوں کریڈٹ دینے سے شرماتے ہیں؟ اگر کل کے بھی آپ ان کی جو تقریر ہے، انٹریکشن ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت کچھ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے. وہ نظام کے پرو ڈیموکریٹک آدمی، پرو ڈیموکریسی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ان کے پاس تو پورا پلیٹ فارم تھا. اگر کسی کو ریونج لینا ہوتا جو ان کے ساتھ کیا ہے تو کتنا مشکل کام تھا، لیکن کوئی ایسا سین نہیں ہے. لیکن جو اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ، اگر آپ برا نہ منائیں، جی یہ جو پیکا ترمیمی بل 2025 آیا ہے، تو جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آف دی ریکارڈ وہ پتہ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ یہ ہم تو نہیں لے کے آئے. دیکھیں میر صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ جیسے اینکر جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، آپ کو بڑا کلیئرلی ہونا چاہیے، نام بھی لینے چاہیے آپ کو. یہ سب اس کا حصہ تھے، گورنمنٹ اس کا حصہ تھی، پیکا کا اندر پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی، اس کے اندر سب شامل تھے. انہوں نے دائیں بائیں کے لائرز، دائیں بائیں کے میڈیا رپورٹرز، اینکرز سے رائے لیے ساری، اور اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، فوج نے کیا. فوج کے باپ کا کام ہے کہ وہ نیریٹو بنائے گی، فوج کا کام ہے ایڈورٹائزمنٹ کر کے دے گی، فوج کا کام ہے یہ سب کچھ کر کے دے گی، تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ بڑی ناجائز بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں سر آپ کو یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی سے نام لینے چاہیے کہ اے بی سی ڈی نے کہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، فلانے اینکر کے ساتھ کچھ ہوا ہمیں پتہ نہیں، فلانے کے ایڈ کم کر دیے ہمیں پتہ نہیں، فلانے کے گھر میں بیوی سے لڑائی ہو گئی انہوں نے کیا، وہ بھی نہیں کہہ سکتے اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اچھا آپ کے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کو آفر کیا گیا ہے آج کل، کیا وہ انفارمیشن منسٹری نے کروایا؟ اچھا آپ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ اسی بات کروں. 100%. اچھا 100%. میرا وہ دوست بھی ہے اور میرا اس کا پروفیشنل تعلق بھی ہے، اور اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا. چلیں آگے چلتے ہیں. نثار جٹ صاحب، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو گوہر خان صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا، اس میں کیا ذرا سنیں. 1 سال پورا ہونے کو آیا، 74 پٹیشنیں فائل کی تھی، آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا. خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب نے کچھ لیٹر لکھ کے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا، لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ لیٹر ہیں کہاں پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں نا پاس آن کیا جا رہا ہے، تو جس کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے جی مجھے تو لیٹر نہیں ملا. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور ہے وہ لیٹر، اخباروں میں بھی چھپ گیا، لیکن اس لیٹر کا جواب دیا جاتا ہے جو آپ کو یا مجھے وصول ہو. تو جب وہ وصول ہی نہیں ہوا تو جواب کیا دیں؟ میر صاحب دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ لیٹر واقعی ملا نہیں ملا. چلیں اللہ کرے وہ مل جائے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ملنا بھی چاہیے، اور اس میں کوئی خان صاحب نے NRO نہیں مانگ لیا، کوئی ان سے کوئی منت سماجت نہیں کر لی گئی. اس میں وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو پاکستان میں بد امنی کی وجہ بن رہی ہے، جو انسرٹینٹی کی وجہ بن رہی ہے، جو پاکستان میں میر صاحب میں نا واڈا صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ آرٹیفیشل مشرف دور تھا. مشرف نے آ کر کہا جی میں نے پاکستان کو یہاں لے کر آ گیا ہوں، الٹیمیٹ کیا ہوا؟ اس کا نقصان پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بھی جتنے بھی اگر یہ فیصلے انہوں نے ہی کرنے تو پھر ہم ووٹ لے کر کس مصیبت کے کس مرض کی دوائیں جو یہاں پر آ کر پہنچتے ہیں. اور پھر یہی تو وہ کہہ رہے ہیں بوسیدہ لاشیں ہیں. میر صاحب دیکھیں بوسیدہ لاشیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے NRO بھی لینا ہے، آپ لوگ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ PTI، وہ واقعی PTI کی وجہ سے خطرہ تھا نا، ان کو پتا تھا، ڈر تھا PTI کا، اس وجہ سے ان دونوں جماعتوں کو ایک کر کے بٹھایا گیا. پیپلز پارٹی کہتی ہوئی نظر آئی ہمیں کہ ہم نون لیگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. یہاں پر بجٹ پیش کیا، پیپلز پارٹی نے کہا نہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا. پیکا ایکٹ میں کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا. انڈر گراؤنڈ میں یہ کورم پورا نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پیکا ایکٹ اور 26 آئینی ترمیم کے بعد جو ان کو گالیاں پڑی ہیں نا حلقہ میں، وہ وجہ بن رہی ہے کہ آج یہ کورم بھی نہیں پورا کر پا. اچھا جی، میں نے ایک بریک لینا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہا گیا کہ ایک جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اگلے وزیر اعظم ہونے کی پیشین گوئی کی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم صاحب نے، تو اس کے حوالے سے ایک جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں سے لے لیں. اب پیپلز پارٹی والے سب پروگرام میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ سن لیں کہ
جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، کچھ سال پہلے ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میرا اگر ایک پرسنل ایمبیشن ہوتا نا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو اس میں پھر میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بالکل بھی۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے بلاول صاحب سے، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا حجی، ہم عام طور پہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ گرفتار ہو جائیں ایم این اے سینیٹرز، ہم ان کے لیے بہت بات کرتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا میر مرتضیٰ جتوئی صاحب، ان کا تعلق جی ڈی اے سے ہے، اور ان کے بارے میں پہلے بھی اطلاعات تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے عدالت سے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا، اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل واڈا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، یہ جو وہاں پر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس کی یہاں اسلام آباد میں زیادہ گونج سنائی نہیں دیتی، لیکن یہاں والے گرفتار ہو جائیں تو بہت شور سنتے ہیں۔ سر یہاں والے بھی جو گرفتار ہوتے ہیں ان کا شور نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کے جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے شور ہوتا ہے۔ اکثر تو ہوتے ہی نہیں ہے، کمپرومائز ہیں، اسی لیے ہوتے ہی نہیں ہے، جو ہوتے ہیں تو ان کی خبر بنتی ہے پاپولیرٹی کی وجہ سے خان صاحب کی۔ جہاں تک جتوئی صاحب کی آپ نے بات کی، میرا تو ان سے بھی بڑا اچھا گھر کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتا ان کو کس کیس میں کیا ہے، لیکن میر صاحب پریشانی کی بات نہیں، کرا لیں گے، ان کو بھی چھڑا لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، بیل ویل ہو جائے گی۔ کوئی نے قتل تو نہیں کیا کسی کا۔ اچھا یہ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو تحریک انصاف کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق جی ڈی اے کے پاس بھی آپ لوگ گئے تھے اور رابطہ کیا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں چلیں، اور انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن یہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے برخوردار ہیں، غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب، یہ گرفتار ہوئے ہیں، اسمبلی میں کسی نے بات ہی نہیں کی۔ میر صاحب دیکھیں، اپنا مرتضیٰ جتوئی صاحب جو ہیں، میں ان کے ساتھ میں نے رہ چکا ہوں، میں ان کو بڑا اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا ہے 302 کا، اور وہ اپنی بیل کرانے کے لیے جو ہے وہ عدالت میں جا رہے تھے، اور آتے کے قریب جو ہے انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میں آپ کے پروگرام میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اپوزیشن کو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جب ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارا مائک بند کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ وہاں پر موقع نہیں ملتا۔ تو چلیں آپ کے اس پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں اس معاملے کو کنڈیم بھی کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں ہے، وہ اس بات کا خیال رکھے گی کہ وہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گی، اور میر صاحب کی جو ہے وہ جتوئی صاحب کی جو ہے رہائی کو یقینی بنائے گی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پاکستان میں رہ کر یہی چیزیں جو ہے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آج اس نیش میں پہنچے ہیں کہ ہم لوگ یقین کریں کہ ایک میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ نون لیگ کے تھی تو وہ چلے مذاق کی بات، وہ کہہ رہے تھے کہ یار اب ہم جب پبلک میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے مذاق میں کہا تھا یار نون لیگ کا نام بتایا ویسے یہ نون لیگ نے گرفتار نہیں کروایا، یہ تو پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی نے کرا، لیکن میں آپ کو جنرل ایک بات بتا رہا ہوں، تو میں اس کو یہ جواب دے رہا تھا کہ یار کہیں پارٹی عوام میں کھڑے ہو کر کبھی یہ بتایا کرو کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں، تو دیکھنا آپ کو کیسے عزت ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کسی کا اگر عوام، یہ میں انہی کی بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ اگر ان کا یہ عوام ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، یہاں پر ختم کرنے کے لیے نون کے کو بھی ختم کرنے کے لیے۔ اچھا ٹائم ختم ہو گیا، ذرا اس کا جواب دے دیں۔ کس بات کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب پبلک میں جا کر بتاتے ہیں نا کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں تو بڑی اپریسیشن ملتی ہے، لیکن کسی اور پارٹی کا بتائیں تو نہیں ملتی۔ دیکھیے میں نے تو خان صاحب کی پاپولیرٹی کی بات کریں نا، ان کو یا مجھے تو نہیں کوئی پہچانتا، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم لیڈر تھے ہمیں ووٹ کر کے، میں بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ پرابلم ساری یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میر مرتضیٰ صاحب کا یہ اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی پارٹی کو گاڑی نہیں چاہیے ہوتی ہے، پیٹرول نیا چاہیے ہوتا ہے، ٹرپ نیا چاہیے ہوتا ہے، کس شک میں اندر جانا ہوتا ہے، کس شک میں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، اس کا تو سب کچھ ان کو ملتا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن جہاں آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے بات ہوتی ہے، پاکستان کے فائدے کی بات ہوتی ہے، کسی عام آدمی کے فائدے کی بات ہوتی ہے، ان کو موقع نہیں ملتا۔ کل گورنمنٹ نے خود اپنا پوائنٹ آؤٹ کیا، کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا دیکھیں جی، طاہر صاحب نے۔ میں آپ کو ایک بہت کلیئرٹی سے بات، میں جیسا میری بات مائنڈ میں کیجیے گا، میں تو بڑی کھلی بات کرتا ہوں، نہ کورم، نہ فورم، نہ پارلیمنٹ، جو بل پاس کرنا ہوگا پاس کریں گے، جو بل قانون چینج کرنا ہوگا کریں گے،
جو پروٹیسٹ کرے گا اس کو روکنا ہوگا روکیں گے, جو کرنا ہوگا کریں گے. اب ملک اسی طرح چلے گا. پاکستان کی ترقی پہلے, سیاست بعد میں. آپ جو کر سکتے ہیں, آپ نے پہلے بھی ٹل کا زور لگایا, آپ آج بھی ٹل کا زور لگا لیں. جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوگا ہم آپ سے بھی ووٹ لیں گے. یہ پاکستان کے پرابلم کی بات نہیں, بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. یہی جمہوریت ہے, اسی میں زندہ رہیں. یہ کافی پیئیں جب تک میں پی رہا ہوں. یہ پاکستان کے اوپر ظلم ہے. اگر یہی روایت رہی تو خدا کی قسم ہم منہ دکھانے کے لائق بھی چلے ٹھیک ہے. آج کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف میں رہتے تو آپ منہ دکھانے کے لائق رہتے. یہ جو کافی فیصل ووڈا صاحب پیتے ہیں, آج کے بعد آپ نے یہ کافی نہیں پینی. میں یہ صرف اس کافی کی بات نہیں کر رہا, میں اس کافی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے کچھ لیڈر وہاں جا کے پیتے ہیں. وہاں جا کے ان کو وہ کافی نہیں پینی چاہیے. جب میں کافی کو اور پیوں گا